إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، کتاب نواقض الاسلام کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے، اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، آج انشاءاللہ اس کتاب کا 9واں پوائنٹ یا وہ بیان جس میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے 9 نمبر کے ناقص کے طور پر بیان کیا ہے، کہتے ہیں: التاسع من اعتقد ان بعض الناس لا يجب عليه اتباع النبي صلی اللہ علیہ وسلم وانه يسعه الخروج عن شریعته كما وسع الخضر عن شریعت موسیٰ علیہ السلام فهو کافر۔ جو آدمی یہ اعتقاد رکھے کہ بعض لوگوں کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی واجب نہیں ہے، اور ان کے لیے یہ چھوٹ ہے، ان کو یہ اختیار ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو چھوڑ سکتے ہیں، یعنی عمل کرنے کے لیے کچھ چیزوں کو ترک کر سکتے ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت خضر تھے، اور خضر کو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ عمل کرنا ضروری نہیں تھا، ان کو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے خروج کا یا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی بعض چیزوں کے اوپر عمل نہ کرنے کا چھوٹ تھا۔ یہ صوفیہ عام طور پہ ایسا کہا کرتے ہیں، ان کے یہاں مختلف درجات ہوتے ہیں۔ جب آدمی ان درجات کو پا لیتا ہے تو کہتے ہیں کہ اب اس کے اوپر نماز، روزہ اور اس طرح سے جو عبادتیں ہیں وہ سب ختم ہو جاتی ہیں۔ اب نہ اس کو نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، اور نہ اس کو روزہ رکھنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی نیکی کا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اب وہ واصل ہو گیا۔ کہتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں نا بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، تو کہاں پہنچتے ہیں وہ؟ یہی پہنچتے ہیں، سلسلہ جو ہے صوفیت کا، اور اس کے بعض کیٹیگریز ہیں جو ان لوگوں نے خود ساختہ طور پہ بنا کے رکھے ہیں۔ کہتے ہیں جو اس مقام پہ، جو اس مرتبے پہ پہنچ گیا، اب شریعت کے اوپر کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ دیکھیے گا اس طرح سے دعویٰ کرنے والے لوگوں کو، اذان ہو رہی ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، نہ جمعہ پڑھتے ہیں، نہ جماعت پڑھتے ہیں، کچھ بھی نہیں، ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کو اب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب کام، نماز وغیرہ، یہ سب چھوٹی عبادتیں ہیں، یہ سب تم لوگ کرو، اب ہم یہ سب کر کے فارغ ہو گئے۔ بتائیے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو یہاں تک کہ تم کو موت آ جائے۔ اور وہ لوگ یقین سے مراد اپنے صوفیت کا مقام اور مرتبہ لیتے ہیں کہ ایک آدمی ہو اللہ کی عبادت کرتے 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 اس کو یقین ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد عین الیقین ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد حق الیقین ہو جاتا ہے۔ جب وہاں وہ پہنچ گیا تو وہ خود اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں خود خدا ہوں، والعیاذ باللہ، میں ہی رب ہوں، میں ہی سب کچھ ہوں۔ تو یہ جو عقیدہ اگر کوئی آدمی رکھتا ہے تو ایسا عقیدہ رکھنے والا آدمی کافر ہے۔ اور ان سے پوچھیے گا کہ آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، آپ فلاں نہیں کرتے ہیں، نیکی کا کام نہیں کرتے ہیں،
کہتے ہیں ہمارے لیے اب ضروری نہیں ہے، جیسے حضرت خضر کے لیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے اوپر عمل کرنا ضروری نہیں تھا، ویسے ہی ہم کو بھی یہ چیزیں اور یہ اختیار حاصل ہو گئی ہیں۔ کوئی آدمی اگر یہ کہتا ہے تو وہ کافر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے انسانوں کی طرف رسول بنا کر کے مبعوث کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے لوگو میں تم میں سے ہر ایک کے جانب رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، تم ساروں کی طرف میں رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم اس کے رسول نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے کے پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کر کے بھیجے گئے، اور آپ انسان تو انسان، جناتوں کے بھی رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے بس رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اب یہاں پہ مراد عالمین سے انسان اور جنات یہ دونوں ہیں، یعنی انسانوں میں سے کسی کو یا جناتوں میں سے کسی کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے خروج کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے یہ کہے کہ شریعت کا یہ حصہ ہمارے اوپر لاگو نہیں ہوتا اور ہم اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے۔ اگر ایسا وہ کہتا ہے تو وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جو انبیاء مبعوث کیے گئے یا جو رسول بھیجے گئے دنیا میں، ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اپنے قوم کے لیے خاص رسول بنا کر کے بھیجے جاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ آپ پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کر کے بھیجے گئے، پوری انسانیت کے لیے۔ اب انسانیت میں گورے لوگ بھی ہیں، کالے لوگ بھی ہیں، افریقہ میں رہنے والے لوگ بھی ہیں، اور ان ملکوں کے اندر رہنے والے لوگ بھی ہیں جہاں کے لوگ گورے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے عرب کے لیے بھی آپ رسول ہیں، یعنی مکے میں آپ آئے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چلیے عرب میں آئے تو صرف عرب والوں کے رسول ہیں، نہیں، عرب کے بھی رسول ہیں، عجم کے بھی رسول ہیں۔ جو یہودی ہو، نصرانی ہو، بوذی ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جانب رسول بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، اور اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی گئی شریعت کو قبول کرے، اس کے مطابق عمل کرے، واجب ہے اس کے اوپر۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا يسمع بی احد من هذه الامہ، میں اس امت کے کسی آدمی کو یہ کہتے ہوئے نہ سناؤں، یعنی امت سے مراد امت دعوت ہے، یہودی اور نصرانی، یعنی کوئی بھی یہودی، کوئی بھی نصرانی اس امت کا ایسا نہ ہو کہ وہ یہ کہے کہ میں یہودیت کے اوپر رہوں گا، میں نصرانیت کے اوپر رہوں گا باقی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ثم یموت، اگر وہ مر جائے، وَلَمْ يُؤْمِن بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور اگر اس چیز کے اوپر وہ ایمان نہ لائے جس کے جانب میں بھیجا گیا ہوں، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، مگر وہ آدمی کیا ہوگا؟ جہنمی ہوگا۔ یہیں سے ان لوگوں کے آپ سوالوں کا یا ان لوگوں کے عقیدے کو آپ سمجھیے۔ اس حدیث کے مطابق ہندوستان کے ایک بہت بڑے داعی تھے، ہیں آج بھی، ہندوستان میں نہیں ہے آج کل، تو دعوت کا کام کیا کرتے تھے۔ کسی نے ان سے سوال کیا، یوٹیوب پہ سوال یہ موجود ہے کہ میں دین اسلام کو تو مانتا ہوں، قرآن کو مانتا ہوں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتا ہوں، میں ہوں نصرانی، قرآن کو فالو کروں گا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کر کے
حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو میں مانوں گا، کیا میں جنت جا سکتا ہوں؟ انہوں نے جواب دیا کہ -0.00001% چانس ہے کہ آپ جنت چلے جائیں گے۔ ایسا ہے؟ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اس امت کا کوئی بھی یہودی، کوئی بھی نصرانی، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، کوئی بھی ہو، اگر میری بعثت کے بعد میں نبی بنا کر کے بھیج دیا گیا، اس کے بعد بھی وہ اپنے دین کے اوپر قائم رہتا ہے، وہ جہنمی ہے۔ کیسے کہہ رہے ہیں کہ 0.0000001% چانس ہے کہ آپ جنت چلے جائیے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ گناہ جو شرک ہے اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو گناہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کلمے کے دو جز ہیں، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، ان دونوں جز کے اوپر ایمان لانا پڑے گا۔ اگر شرک فی الالوہیہ نہیں کر سکتے تو شرک فی الرسالہ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین کی الوہیت میں، اس کی ربوبیت میں، اس کے اسماء اور صفات میں اگر کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں بھی شریک آپ نہیں ٹھہرا سکتے کسی کو۔ جس طرح سے اللہ اپنی بندگی میں اکیلا ہے، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اتباع اور اپنی پیروی میں اکیلے ہیں۔ ان کے برابری کوئی بھی آدمی اگر کرے گا، چاہے اپنے عالم، اپنے مفتی، اپنے قاری، اپنے مولوی، کسی کو بھی ان کے برابر لا کر کے کھڑا کرے گا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے مطابق ان کی باتوں کو مانے گا، تو ایسا آدمی وہی ہوگا جو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اندر بیان کیا ہے۔ یہ حدیث مسلم کی روایت ہے۔ کسی بھی یہودی کے لیے یہودیت، اگرچہ ہاں ایک بات کو سمجھیے، اگر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ تورات کو ان لوگوں نے کیا کیا، اپنے مرضی سے پھیر بدل کر دیا، اس کے اندر تحریف کر دیا ان لوگوں نے، اگر تورات تحریف کا شکار نہیں بھی ہوتا، بفرض محال آپ اس کو مان لیجئے، سپوز کیجئے جس کو کہتے ہیں، کہ اگر توریت کے اندر تبدیلی نہیں بھی ہوتی، انجیل آج بھی اگر اپنی اصلی شکل میں موجود ہوتا اور اس کے اندر پھیر بدل نہ کیا گیا ہوتا، تب بھی اگر کوئی آدمی یہ کہتا کہ ہم اس انجیل کے اوپر عمل کر رہے ہیں، اس توریت کے اوپر عمل کر رہے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عمل نہیں کریں گے، آپ کی لائی گئی شریعت کو نہیں مانیں گے، تو وہ آدمی کافر ہوگا۔ جائے کہ اس کے اندر تحریف ہو چکی ہے، ان کی کتابوں کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے۔ کسی بھی یہودی کے لیے اور کسی بھی نصرانی کے لیے، یہودی کے لیے یہودیت اور نصرانی کے لیے نصرانیت، اور کسی بھی مت ہو یا مذہب ہو، اس کے ماننے والے کے لیے اس کا مذہب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کارگر نہیں ہو سکتا، بلکہ جیسے وہ سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کر دیے گئے ہیں، اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو وہ جہنمی ہے، ایسا نہیں کرتا ہے تو کیا ہے؟ جہنمی ہے۔ یہ دو ٹوک فیصلہ ہے شریعت کا۔ اب یہ جب اتنی باتیں ہم سمجھ گئے تو اب یہ سمجھیے کہ اگر کوئی آدمی مسلمان ہے اور وہ یہ کہے کہ ہمارے فلاں ولی صاحب، فلاں پیر صاحب، چاہے اس کو ولی کہے، پیر کہے، شیخ کہے، کتب کہے، ابدال کہے، جو کہنا ہو کہے، اگر وہ یہ کہے کہ نہیں، ان کے اوپر واجب نہیں ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی کریں، وہ اب بہت اونچی چیز ہے، بہت پہنچے ہوئے آدمی ہیں، اب ان کو ضرورت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور شریعت کے اوپر عمل کرنے کی، اب ان کے اوپر سے شریعت کی پابندیاں ختم ہو گئی ہیں۔ اگر وہ یہ دعویٰ کرتا ہے تو وہ کیا ہے جی؟ جھوٹا ہے اپنے دعوے میں اور کافر ہے، وہ قرآن کا بھی انکاری ہے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت صحیحہ
اور احادیث صحیحہ کا بھی منکر ہے، خود جھوٹا ہے اور جھوٹ بولنے والا ہے۔ اسی وجہ سے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس ناقص کا یہاں پہ تذکرہ کیا ہے کہ مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو اپنے پیروں کے بارے میں، اپنے مرشدوں کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے لیے اب شریعت کے اوپر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، ان کو اختیار ہے کہ یہ شریعت کو چھوڑ سکتے ہیں، لہذا نمازیں نہیں پڑھتے ہیں اور دوسری چیزیں پاکی ناپاکی کا خیال نہیں رکھتے۔ یہ سارے کہتے ہیں کہ اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے، اب وہ واصل ہو گیا، اللہ سے مل گیا۔ عبادت ہم کیوں کرتے ہیں؟ کہ اللہ سے قریب قربت حاصل کریں، اس کو اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہو گئی، اب عبادت اس کے لیے ضروری نہیں۔ اور یہ شیطان کا بہت بڑا ہتھ کنڈا ہے، بہت بڑا ہتھ کنڈا ہے۔ وہ جس کے اندر دیکھتا ہے کہ عبادت کا جذبہ ہے، اس کو آ کر کے اس طرح سے چیزیں اس کے دل کے اندر ڈالتا ہے، اور اس کے فالوورز، اس کے ماننے والے اسی کو کر کے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں اور اسی عقیدے کے مطابق جیتے ہیں، اور کفر کے اوپر ان کی وفات ہوتی ہے، والعیاذ باللہ۔ اس کے بعد دیکھیے 10واں ناقض ہے، کہتے ہیں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، العاشر، عاشر مانے 10واں، الاعراض عن دین اللہ، اللہ کے دین سے اعراض کرنا۔ اعراض کرنا، نفرت کرنا۔ اعراض کرنے کا مطلب دین سے پیٹ پھیرنا، لا يتعلمہ، نہ تو دین سیکھتا ہے وہ، ولا يعمل به، نہ اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اللہ کی بھیجی گئی شریعت سے وہ کیا کر رہا ہے؟ اعراض کر رہا ہے۔ والدلیل قولہ تعالی، اور اس ناقص کی دلیل ہے ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون۔ اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ ومن اظلم، یعنی لا احد اظلم منہ، اس سے بڑا کوئی ظالم ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کس سے؟ ممن ذکر بآیات ربہ، جس کے سامنے اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کیا جائے، ثم اعرض عنها، پھر اس سے وہ اعراض کرے، پیٹ پھیر لے۔ اعراض کی دو شکل، یا تو سنے ہی نہ، کہے کہ ہم کو ضرورت نہیں ہے مولوی صاحب کی باتوں کو سننے کی، یا اس طرح کی ہمیشہ یہ لوگ بات کیا کرتے ہیں، دنیا چاند پہ چلی گئی، ستارے پہ چلی گئی، اور کہاں کہاں کمند ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے، اور یہ داڑھی رکھنے والے لوگ، ٹوپی رکھنے والے لوگ مصلی پہ بیٹھ کر کے خالی توحید توحید توحید، شریعت دین، یہی سب کرتے ہیں، کوئی کام ان کو نہیں ہے۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کہاں کیا ہو رہا ہے، کہاں کس طرح سے پریشانی ہے، اس کے اوپر بات ہی نہیں کرتے ہیں۔ ہاں، اس طرح سے اعتراض کرتے ہیں لوگ، اور کبھی کبھی وہ اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں اعتراضات کی۔ تم مخلوق تک پہنچو، اور علماء تم کو مخلوق کے خالق تک پہنچنے کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ بہرحال، تو اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے اعراض کرتا ہے، اللہ کے دین سے اعراض کرتا ہے، نہ تو اس کو سیکھتا ہے، نہ اس کے مطابق عمل کرتا ہے، اس سے بڑا ظالم کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ 10واں ناقض ہے اور آخری ناقض ہے جی، جس کا تعلق ہے کفر اعراض سے۔ اس کو کہتے ہیں کفر اعراض۔ کفر اعراض کا معنی یہ ہے کہ آدمی دین سے کلی طور پر بیزاری کا اعلان کرے۔ یہ جو لبرل لوگ ہیں آج کل کے زمانے میں، نہ تو دین سیکھے، نہ دین کے اوپر عمل کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے اعراض کرے۔ کوئی حدیث پڑھ کر کے پیش کیجئے، اس کے بعد کہا گیا یہ سب چھوڑیے، یہ سب ہم نہیں مانتے، ہمارے پاس اس کی ضرورت نہیں ہے، والعیاذ باللہ۔ یا یہ کہے کہ ہم نہیں مانتے ہیں، ایسا ڈائریکٹ نہ کہے کہ بھائی دیکھو، ہم نہ تو اس کی تصدیق کرتے ہیں، نہ اس کی تکذیب کرتے ہیں، لیکن رہی بات کہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ ان چیزوں کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں، اس طرح کی باتیں کرتا ہے، دین سے اعراض کرتا ہے، دین کے تعلیمات سے منہ پھیرتا ہے، اور اس کا یہ اعراض اس کے کان سے بھی متعلق ہوتا ہے،
اس کے دل سے بھی متعلق ہوتا ہے. یعنی عمل کرنا، ایکسپٹ کرنا، قبول کرنا یہ دل کا کام ہے، اور سننا یہ کان کا کام ہے. نہ وہ سنتا ہے نہ وہ عمل کرتا ہے، نہ ہم سنیں گے نہ عمل کریں گے، تو ایسا آدمی کفر اعراض کا شکار ہے، کفر اعراض کا شکار ہے. اور اس آدمی کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین اور اس کی شریعت کو سیکھے. اسی طرح سے کفر اعراض میں یہ چیز بھی داخل ہے جی کہ آدمی توحید سے اعراض کرے، اس کو سیکھے بھی نہیں، اس کے مطابق عمل بھی نہ کرے، اور اس کو قبول بھی نہ کرے، اس کو قبول بھی نہ کرے. توحید کے دلائل جو کتاب و سنت کے اندر موجود ہیں اس کو بھی نہ سنے. آج اگر توحید بیان کیجئے کسی کے پاس، توحید کی کیا ضرورت ہے، اس سے لڑائی ہوتی ہے، اس سے جھگڑا ہو جائے گا، سب کو صحیح کہیے. وہ اپنی شریعت پہ عمل کر رہا ہے، کرنے دیجئے، آپ اپنے طریقے سے عمل کیجئے، سب کا پہنچتا وہی ہے. اس طرح سے کچھ لبرل آج یہ کہتے ہیں توحید وغیرہ مت بیان کیجئے، کسی کے اوپر کرٹیسائز مت کیجئے، آپ اپنا کام کیجئے، ان کو اپنا کام کرنے دیجئے. تو اب اگر ایسا کوئی کہہ رہا ہے تو وہی اعراض کرنے والا ہے توحید سے، اللہ کی شریعت سے. نہ توحید کی دلائل سننا چاہتا ہے، نہ توحید کی باتیں سننا چاہتا ہے، نہ توحید کے اوپر عمل کرتا ہے. انکاری ہے، وہ اعراض کرنے والا ہے، شرک کو سیکھتا نہیں ہے، یعنی شرک کے بارے میں معلومات حاصل نہیں کرتا ہے تاکہ وہ اس سے بچ سکے، جبکہ وہ خود شرک کے اندر مبتلا ہے. تو ایسا اعراض کرنے والا آدمی کفر اعراض کا شکار ہے. اور اسی طریقے سے دین کے بعض چیزوں سے اعراض کرنا. دیکھو بھائی، ہم مسلمان تو ہیں، لیکن پراپرٹی اگر ہماری بٹے گی تو ہم شریعت کے قانون کو فالو نہیں کریں گے، ہم اپنے مرضی سے بانٹیں گے، یہ کہہ رہا ہے. بعض چیزوں کا انکار کر رہا ہے، تو ایسا کرنے والا آدمی بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. لیکن بسا اوقات یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، ہم ان چیزوں کو صحیح مان رہے ہیں، سب ٹھیک ہے، ہم سیکھیں گے نہیں، ہمیں اس میں انٹرسٹ نہیں ہے، ہماری دلچسپی اس پہ نہیں ہے، اس وجہ سے ہم اس کو نہیں سیکھیں گے. تو ہم اس کو کفر تو نہیں کہیں گے، لیکن اس کو کہیں گے کہ تم کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہے ہو، دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوگے، لیکن تمہارا معاملہ بڑا خطرناک ہے. اگر اللہ تعالیٰ سے تم نے توبہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے اوپر مرو گے. اگر اللہ چاہے گا تو تم کو بخش دے گا، چاہے گا تو تم کو عذاب دے گا. یہاں ایک بات جاننے کی ہے جی کہ ہر اعراض یہ کفر نہیں ہوتا، ہر اعراض کفر نہیں ہوتا. اعراض سے مراد وہ اعراض ہے جو آدمی دل سے اعراض کرے اور اس سے نفرت کرے اور اس کو سیکھے بھی نہیں، اس کے مطابق عمل بھی نہ کرے. اور یہ کفر ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیت جس کو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ. اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جس کے سامنے اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر کے نصیحت کیا جائے، ثم اعرض عنہا، پھر وہ اس سے اعراض کرے. انا من المجرمین منتقمون، بے شک ہم ان مجرموں سے بدلہ لینے والے ہیں، انتقام لینے والے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ کوئی بھی آدمی اس سے بڑا ظالم نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو سیکھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے سے اعراض کرتا ہے. اب کوئی آدمی اللہ کی آیات سے کلی طور پر اعراض کرتا ہے، نہ تو اس کو سیکھتا ہے نہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے، تو وہ کافر ہے، ظالم ہے. اور اسی طرح سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کا انکار کرے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کا انکار کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی گئی شریعت کے اوپر عمل کرنا وہ اپنے لیے کافی نہ سمجھے، تو وہ آدمی بھی کیا ہوگا؟ کافر ہو جائے گا. یہ 10واں ناقص تھا جس کا ذکر شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی اس کتاب کے اندر کیا ہے. اب اس کے اندر بسا اوقات انسان مسجد میں بیٹھا ہوا ہے جی، اور کبھی درس ہو رہا ہے، اٹھ کر کے آدمی بھاگ گیا. اگر نفرت کرتے ہوئے بھاگ رہا ہے تو یہ کبیرہ گناہ کر رہا ہے. لیکن اگر بیٹھا ہوا ہے اور کوئی ضروری کام ہے، اس کو کسی کو روک کر کے آیا ہے، دکان
کھلی ہوئی ہے، کوئی نہیں ہے وہاں پہ موجود، تو ایسی صورت میں آپ سلام پھیر کر کے جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. یعنی نماز مکمل کرنے کے بعد آپ اٹھ کر چلے جائیے. لیکن کوئی کام دھام نہیں ہے. مسجد کے باہر گھنٹوں کھڑے ہو کر کے بھنکس بازی کرنے کے لیے وقت ہے، ایک دوسرے کے بارے میں غیبت چغلی بات کرنے کے لیے، بتیانے کے لیے وقت ہے. لیکن اگر 10 منٹ امام صاحب مسجد میں بیٹھ کر کے قرآن پڑھ رہے ہیں یا کوئی حدیث کی تشریح کر رہے ہیں تو وہاں نہیں بیٹھ رہا ہے، وہاں نہیں بیٹھ رہا ہے، تو ایسا آدمی ظالم ہے، ایسا آدمی ظالم ہے. اگر آپ کو واقعی عذر ہے، مجبوری ہے، تو ٹھیک ہے، جائیے آپ اپنا کام کیجیے. لیکن مجبوری کچھ بھی، عذر کچھ بھی نہیں ہے. یہاں سے نکلے مسجد سے اور جا کر کے چائے کی دکان پہ کھڑے ہیں، وہاں اڈا بازی کر رہے ہیں، تو کیا وہ آدمی شریعت کے اوپر عمل کرنے والا ہے؟ ہم جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور سب سے زیادہ جس سے محبت کرنا ہے وہ رب العالمین کی ذات مبارکہ ہے. اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور اس کے بعد اپنے رشتہ داروں کی، گھر والوں کی، اور جتنے قرابت مند آتے ہیں ان سے محبت کرنا ہے. جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کا کلام پڑھ کر کے سنایا جا رہا ہے، اور اس سے ہم اعراض کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہماری دلچسپی نہیں ہے اور ہم اس کو نہیں سنیں گے. اور یہ لوگ سنائیں، یہ ملا مولوی اپنا جہاں جن کو سنانا چاہتے ہیں ان کو سنائیں، ہم کو اس سے مطلب نہیں ہے. ایسا کرتا ہے تو وہ آدمی قرآن اور حدیث کی حد تک عزتی کر رہا ہے، بے عزتی کر رہا ہے. اور جو اس کی بے عزتی کرے اور کتاب اللہ کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی، باوجود اس کے وہ کلمہ پڑھتا ہو، وہ آدمی کیسے مومن ہو سکتا ہے؟ وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا. اس کے بعد شیخ الاسلام کہتے ہیں ولا فرق فی جمیع هذه النواقض بین الحاضل والجاد والخائف الا المکرہ، والخائف الا المکرہ. شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ ان نواقض میں، یعنی محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، ان نواقض کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے کہ چاہے انسان اس کو جان بوجھ کر کے کر رہا ہو، جان بوجھ کر کے کر رہا ہو، یعنی قصدن عمدن پورے نیت کے ساتھ ایسا کر رہا ہو، اس کو معلوم ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ نواقض ہے، اور ان نواقض میں سے کسی ایک کے اوپر عمل کر رہا ہو قصدن، تو ایسا آدمی کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. ایسا آدمی کافر ہو جائے گا. او فعلها ہازلا، یا ہنسی مذاق میں ایسا کر رہا ہو، ہنسی مذاق میں اس طرح کا کام کر رہا ہو، تو ایسا آدمی بھی کیا ہو جائے گا؟ ایسا آدمی بھی دائرے اسلام سے خارج ہو جائے گا. مثال کے طور پر ہزل کہتے کس کو ہیں؟ اس کو سمجھیے. حاضل کہتے ہیں جو معنی کو سمجھ رہا ہے اور معنی مراد لے رہا ہے، جو کہہ رہا ہے اس کا معنی وہ مراد لے رہا ہے، لیکن اس بات کو سیریسلی وہ نہیں کر رہا ہے. معنی سمجھ رہا ہے، سب کچھ سمجھ رہا ہے، لیکن اس بات کو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو بھائی ہم یہ بات تو کر رہے ہیں لیکن ہم سیریس نہیں ہیں، اس معاملے میں سنجیدہ نہیں ہے. اگر وہ یہ کہہ رہا ہے، مثال کے طور پر کوئی آدمی اپنی بیوی سے کہے انت طالق، انتی طالق، تجھ کو طلاق، اور اس کے بعد وہ کہے کہ میں تو تمہارے ساتھ مذاق کر رہا تھا، کھیل رہا تھا تم سے، ڈرا رہا تھا تم کو، تو ہم اس سے یہ پوچھیں گے کہ ٹھیک ہے بھائی صاحب، آپ مذاق کر رہے تھے، ذرا یہ بتائیے لفظ طلاق کا معنی آپ کو پتا ہے؟ جانتے ہیں طلاق کس کو کہتے ہیں؟ ہے گا ہاں بھائی جانتا ہوں، لیکن میرا ارادہ یہ نہیں تھا، میرا ارادہ یہ نہیں تھا، میں تو ہنسی مذاق کے لیے ایسے کر رہا تھا. یعنی میں معنی مراد نہیں دے رہا تھا اس کا، ہنسی مذاق کے لیے ایسا کر رہا تھا. تو شریعت کہتی ہے کہ تم کو عذر نہیں قبول تمہاری ہوگی، بلکہ طلاق واقع ہو جائے گی، اگرچہ تم ہنسی مذاق میں ہی کیوں نہ بول رہے ہو. اس کے معانی کو اگر تم سمجھتے ہو اور بولے ہو تو کیا ہو جائے گا؟ طلاق واقع ہو جائے گی، طلاق واقع ہو جائے گی. یہ مثال ہم نے اس وجہ سے دی
تاکہ اس کے معانی کو آپ لوگوں کے ذہن سے قریب کر سکیں. یا ان نواقض میں سے کسی ایک ناقص کا ارتکاب آدمی خوف کرتے ہوئے کیا ہو، یعنی خوف ہو میں مجھے کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے. اکراہ الگ چیز ہے، خوف الگ چیز ہے. کوئی زبردستی نہیں کر رہا ہے، لیکن ہم کو ڈر ہے کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو میرے ساتھ ہو سکتا ہے کچھ غلط ہو جائے. ایسا اگر کر رہا ہے تو اس کا حال بھی وہی ہوگا، اس کا حال بھی وہی ہوگا جو جان بوجھ کر کے کرنے والے کا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی زبردستی اس سے یہ کام کروا رہا ہے، زبردستی اس سے یہ کام کروا رہا ہے، تو اکراہ کرنا، زبردستی کرنا، اس کا اختیار یہ ہے کہ ہم اس کے ہاتھ، اس کے زبان کے مالک ہیں. یعنی ہم کسی کو پکڑ کر کے زبردستی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سگنیچر کرو، یہ ہاتھ کا کام ہوا. یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ چلو یہ گواہی دو، یا یہ بات کہو، کفریہ کلمہ کہو. تو زبان کے اوپر، ہاتھ کے اوپر اختیار ہے، لیکن میرے دل کے اوپر کسی کا اختیار نہیں ہے سوائے رب العالمین کے. ہم دل سے اس کو کیا کریں گے؟ برا جانیں گے، دل سے برا جانیں گے. اسی کو اللہ نے کہا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. جو آدمی مجبور کر دیا جائے لیکن اس کا دل کیا ہو؟ ایمان کے اوپر مطمئن ہو. تو ایسا مکرہ آدمی جس کے اوپر زبردستی کی گئی ہو، اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا. انشاءاللہ اس کے تعلق سے ہم لوگ کل پڑھیں گے، اور کل انشاءاللہ یہ کتاب بھی میرے خیال سے مکمل ہو جائے گی، یا کچھ چیزیں رہیں گی باقی اس کی، تو انشاءاللہ نیکسٹ درس میں الحمدللہ اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے.